نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، یہ قصہ ایک ایسے بھائی کا ہے جس نے 9 بہنوں کی خاطر اپنے پرکیف جذبات کی قربانی دے دی، اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعاؤں کی عظیم دولت عطا کی اور مالی معاونت بھی کی۔ اس ایمان سے بھرپور واقعہ کو سننے کے لیے اب تمام احباب کی توجہ درکار ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی کفیل نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے ذمے بہت سا قرض بھی تھا جو اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ادا کرنا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ قرض خواہان نے صبح و شام کے مطالبوں سے ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مسلمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غزوہ ذات الرقاع کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغر اونٹ پر سوار تھے جو چلنے سے انکاری تھا۔ سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رینگتا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، اے جابر، کیا بات ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدرے افسوس سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائیں۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے آری تھا اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے۔ اب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کا کمزور اور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم شباب میں تھے اور جوانی کے تفکرات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، اے جابر، شادی کر لی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کنواری ہے یا شادی شدہ؟ جواب ملا، شادی شدہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی کا انتخاب کرتا ہے،
سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملائمت سے فرمایا، بھلے بندے کماری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے جن کا میرے سوا کوئی کفیل نہیں تھا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہی کی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور وہ سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں، اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھالے، ان کی کنگھی پٹی کرے اور انہیں صاف ستھرا رکھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل لگی کرتے ہوئے فرمایا، شاید ہم مدینہ کے قریب پہنچ کر سرار میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیے سجا کر رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اور اپنی بہنوں کی ناداری یاد آ گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، تکیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ ہمارے پاس تو کوئی تکیہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، انشاءاللہ تم لوگوں کے پاس تکیے ہوں گے۔ اس کے بعد دونوں چلتے بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کرنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، اے جابر، اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغر تھا لیکن نوازش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، تو انہوں نے جواباً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 درہم؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولی بڑھائی، چلو 2 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں میں خسارے میں رہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیمت بڑھاتے رہے حتیٰ کہ بات 40 درہم تک جا پہنچی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینے پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ شریف پہنچا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا مصرف کیا ہو، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔
ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر کو دے آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی باگ تھامی اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں اونٹ کے آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی کہا، اے جابر اونٹ لے لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ کی ضرورت نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے تو تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں، یعنی میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے نہیں کیا کہ اونٹ مجھے مل جائے، بلکہ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے کتنی رقم دے سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، ذرا سوچیں کہ یہ کتنے بلند اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کے من پسند موضوع پر بات کا آغاز کیا اور جب اس پر صدقہ کرنا چاہا تو اسے ادب اور لطافت کے خوشنما غلاف میں پیش کیا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔